السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، گھر بار انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گا۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ کو میسیج میں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ سوالوں کے جواب کس طرح دینے ہیں۔ اصل میں نے ویسے ویڈیو یہ بنانی نہیں تھی، لیکن مجھے اس لیے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی جنہوں نے نیا حصہ لیا ہے، اور کافی زیادہ لوگوں نے اس میں مدد کی ہے کہ اپنے آگے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ آگے بھی جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بتائیں کہ اس طرح کے یہ سوال جواب کیے جاتے ہیں، آپ ان کے جواب دیں۔ سوال لگتا ہے، آپ سوالوں کے جواب دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انعامات تو یہ دنیا کے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی کوشش کی ہے، تو آگے ریلیٹیوز کو کہا ہے یا جن کو وہ جانتے تھے ان میں سے تقریباً کافی زیادہ لوگوں کو کہا ہے، اور کافی زیادہ بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی حصہ لیا۔ سب سے پہلے تو ان کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب آگے بات چلاتے ہیں کہ جو نیو آئے ہیں، یعنی کہ ان میں بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو بڑے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ سوال لگتا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کے لیے علیحدہ سوال لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بڑوں کے لیے علیحدہ سوال لگتا ہے اور بچوں کے لیے علیحدہ سوال لگتا ہے۔ بڑوں کے لیے جو جس طرح میں نے کہا تھا کہ سیرت النبی سے بھی سوال لگ سکتا ہے، اس میں سے بھی لگ رہا ہے، آیات کا بھی سوال لگ رہا ہے، اور جو میرے دروس ہیں جو یوٹیوب پہ آتے ہیں تو اس میں سے بھی بڑوں کے لیے سوال لگ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی اچھا سارے رسپانس دے رہے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ جوابات بھی دے رہے ہیں، جو نیو ہوئے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور جو پرانے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں نے دوبارہ سے اس طرح شروع کر دیا، جو پہلے نہیں دے رہے تھے پراپر، لیکن اب الحمدللہ وہ بھی دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا کہ وہ سب سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جس طرح جو نیو آئے تھے تو میں نے سوچا کہ اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ایک دو دفعہ میرے سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کس ٹائم سوال لگے گا، یا کس ٹائم جواب لگے گا، یا کس ٹائم ہم نے جواب دینا ہے، تو آگے کیا ہمارا سلسلہ ہوگا، کس طرح رزلٹ لگے گا۔ کئی مرتبہ تو ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ان کو بلایا ہے یا جن کے تھرو وہ آئے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن کافی لوگ اس طرح بھی ہیں جن کو ایک مرتبہ یعنی کہ اس طرح نہیں پراپر سمجھ لگ رہا ہے، کیونکہ تھوڑا کام یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اس حساب سے کہ جن کو اسٹیٹس وغیرہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے، یا جو اس طرح زیادہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کا شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ لیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ کو بہترین سمجھ لگ جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اگلی ویڈیو جو آپ کے سامنے شو ہونے لگی ہے کہ جس میں سوال لگے گا اور جواب لگے گا، اس کے بارے میں جو انشاءاللہ بتاؤں گا وہ پراپر جو ایک ویڈیو کے طور پر وہ میں دکھاؤں گا کہ جس طرح میں سوال لگاتا ہوں اور سوال لگانے کے بعد پھر جس طرح یہ جواب لگتا ہے۔ تو اب آپ اس کے آگے جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے غور سے دیکھنی ہے، اچھے طریقے سے دیکھنی ہے، اور ساری ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، تو پھر ہو سکتا ہے ویڈیو کو اسکپ کرے تو بیچ میں سے کافی باتیں جو سمجھ نہ لگیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بات کریں گے سوال جواب کی، سوال کے ٹائمنگ کی، اور اس کے علاوہ جواب کس طرح دینا ہے، بڑوں نے کس طرح جواب دینا ہے، بچوں نے کس طرح جواب دینا ہے، حدیث کا ٹائمنگ، دعا سنانے کی ٹائمنگ، جتنی بھی ہر چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں، جو اس کے بعد یا اس کے ساتھ ویڈیو لگے گا یا اس کے اگلی ویڈیو ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آنے لگی ہے، تو آپ اس کو غور سے دیکھیں، پھر کہہ رہا ہوں اسکپ نہیں کرنا، اور اچھے طریقے سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق چلیں۔ آپ اگلی ویڈیو دیکھیں۔ اچھا، تو اب ہم آگے بات چلاتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ہم نے سوال لگانے ہیں، اور کس طرح میں سوال لگاؤں گا اور کس طرح آپ نے جواب لگانا۔ تو سب سے پہلے تو آپ ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں سوال لگا رہا ہوں، سوال جو میں نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے وہ میں سوال لگا رہا ہوں اسٹیٹس پر۔ سب سے پہلے میں سلام لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں آگے جو میں نے سوال کیا ہے تو وہ اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ آج کا سوال ہے یہ، تو یہ سوال لگاتا ہوں۔ تو سوال لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے
واٹس ایپ اوپن کرنا ہے. واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد جو آپشن ہے اسٹیٹس والی اوپر جو شو ہو رہی ہے اس کو اسٹیٹس والی آپشن پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس والے آپشن پہ جانے کے بعد آپ جو بھی آپ نے جس نام سے بھی میرا نام سیو کیا ہوگا آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں آپ آگے کریں گے. سب سے پہلے سلام آئے گا, پھر بسم اللہ آئے گا جس طرح یہ آ رہا ہے. تو سلام آئے گا, بسم اللہ آئے گا, پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ لگایا ہوگا کہ 4 لوگوں نے جواب دینا ہے, اور 4 لوگ اس میں سے ہوں گے جو پہلے نمبر پہ آنے والے ہوں گے. اسی طرح 4 لوگ وہ ہوں گے جو تفصیل والے ہوں گے. تو اب چلتے ہیں سوال کی طرف. یہ ہے آج کا سوال. ٹھیک ہے, جو آگے میں نے سوال لگا دیا آج کا سوال ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اب پہلے میں اس طرح لگاتا تھا, اب میں کرتا ہوں کہ جی اب چلتے ہیں سوال کی طرف. اب میں اس کے بعد لگاتا ہوں کہ یہ ہے بڑوں کا سوال. سب سے پہلے بڑوں کا سوال لگا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر بچوں کا سوال جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں کا سوال, اور پھر بچوں کا سوال لگا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. تو جو یعنی کہ اگر آپ بڑوں میں سے ہیں تو آپ نے بڑوں والا سوال ادھر اگر آپ اس کو تھوڑی دیر پکڑ کے رکھیں گے موبائل کو, یعنی کہ جو تصویر آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے اس کو تھوڑی دیر ہولڈ رکھیں گے تو وہ ادھر ادھر نہیں ہلے گی. پھر وہ آپ نا جلدی اسٹیٹس ختم ہوگا, جو پر لائن چل رہی ہوتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوگا جگہ اگر آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے. تو پھر آپ اس کو جو آپ نے سوال کو آرام سے پڑھنا ہے. تو سوال کو پڑھنے کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. اب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اس کی میں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی. جو 5 نمبر کا سوال ہے اس کا میں نے رکھا ہوا 2 منٹ. ٹھیک ہے, 5 نمبر کے سوال کا 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے, 2 منٹ کے اندر جس نے جواب دے دیا تو جن لوگوں نے جواب دیا ان میں سے پہلے 4. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں یہ جواب کے جو انعامات ہیں یا سرٹیفکیٹس ہیں وہ میں کس طرح بنا کے دیتا ہوں, وہ میں دیکھتا ہوں جو ٹائمنگ ہے اس کے بنا پر. جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ میں نے 5:30 بجے سوال لگایا یا 5 منٹ آگے یا 10 منٹ آگے بھی چلا گیا ہوں, تو جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے فار ایگزامپل 5:30 پہ سوال لگا. ٹھیک ہے, 5:30 پہ سوال لگنے کے بعد 5:32 ہیں. ٹھیک ہے, 5:32. ٹھیک ہے, جو 5 نمبر والا کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پہلے 2 منٹ ہیں وہ ان میں سے جن لوگوں نے جواب دیا ہوگا ان میں سے 4 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا ہوگا ان کو انعامات ملیں گے. باقی سارے جو ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو پوزیشنز تو ملیں گی لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے. اور پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں 10 نمبر والے. 10 نمبر والوں کا اس طرح ہے کہ جس طرح 5 نمبر والوں کا 2 منٹ ہے, 10 نمبر والوں کا 4 منٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو بھی 4 منٹ ملیں گے. 4 منٹ میں سے جن لوگوں نے پہلے جواب دیے گا ان میں سے 4 کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اسی طرح آگے آ جاتا ہے 15 نمبر والا سوال, اور اس کے لیے 15 نمبر والا سوال کا 6 منٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر آپ نے جن لوگوں میں سے پہلے جنہوں نے جواب دیا ہوگا ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملیں گے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو میں لکھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفصیل سے جواب دیا ہے. جس طرح بھی دیکھ رہے ہوں گے آگے لکھا ہوگا وہ لوگ جنہوں نے تفصیل سے جواب دیا. تفصیل سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ اس کے متعلق کوئی مختصر سی تفصیل بتا دیتے ہیں یا اس کے متعلق جو ہے مکمل جواب بتا دیتے ہیں. جس طرح میں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, تو اس کا جواب بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے والد وفات پا گئے. اور اس طرح کا مثال کے طور پر 2-3 الفاظ زیادہ کر کے اس کا تفصیل دے دیتا ہے تو اس کا نام تفصیل میں آئے گا. وہ تفصیل والی اس کے لیے کوئی ٹائمنگ مخصوص نہیں ہے. جس طرح پہلے جواب دینے والوں کی ٹائمنگ مخصوص ہے اس کے لیے کوئی ٹائمنگ مخصوص نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہترین حل ہے کہ آپ نے اس کے لیے پہلے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد اب آ جاتا ہے بچوں کی باری. ٹھیک ہے, یہ تو بڑوں والے ہو گیا سوال. اب بچوں نے جواب کس طرح دینا ہے. اکثر بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی جواب دیں. ٹھیک ہے, بچوں کو یہ کوشش ہونی چاہیے, بچوں کا یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ جلدی جواب دیں, آگے سابقون الاولون سبقت حاصل کریں. تو بچوں کا شوق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کا شوق خراب نہیں کرنا چاہیے. اب ایک والدہ نے مجھے کہا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں, ان تینوں نے جواب دینا ہے, تو اگر اس طرح روز کوئی اس طرح لڑائی ہو جائے گی آپس میں کہ میں نے پہلے جواب دینا ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ بہترین طریقہ ہے آپ باریاں لگا لیں کہ ایک دن آپ دے دو, ایک دن آپ دے دو, ایک دن آپ دے دو. یہ بھی طریقہ کا ٹھیک ہے. تو اب آگے یعنی کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی باری. ٹھیک ہے, بچوں کا سوال. تو بچوں کا سوال لگا.
بچوں کا سوال لگنے کے بعد بچوں نے جواب دینا اس کا، اور جواب بھی بچوں نے بھی اس طرح ہی جواب دینا۔ اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ ایکٹیو رہتا ہے زیادہ اور وہ بھی جواب کی تفصیل جانتا ہے، جو میں نے سوال کیا اس کی جواب کی تفصیل جانتا ہے، تو اگر وہ بھی جواب کی تفصیل دیتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ سے جو تفصیل والے بچے ہیں ان میں اس کو نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ نمبر کے بارے میں تو سب ایک برابر ہیں۔ تو بچوں کا زیادہ تر نمبر جو ہیں وہ ابھی تک 5 نمبر ہی چل رہے ہیں، میں نے ابھی بڑھائے نہیں ہیں کہ 2 سوال دوں 10 نمبر کر دوں، ابھی فی الحال اس طرح کیا نہیں، بھی ان کے 5 نمبر ہی چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے میں 1 سوال زیادہ کر دوں، 10 نمبر کے سوال کر دوں کہ 2 سوال ہیں تو 10 نمبر کے سوال۔ تو بچوں کے لیے زیادہ تر جو ٹائمنگ ہے وہ 3 منٹ کی ہے، جو 5 نمبر کے جو بچوں کے سوال ہے 3 منٹ کی ہے، اور آگے آیا تھا ان کے لیے 5 نمبر کے۔ اگر 10 نمبر کا بچوں کا سوال ہے تو اس کے لیے 5 منٹ کا ٹائمنگ ہوگی، اس کے اندر بچوں نے جواب دینا ہے۔ تو پہلے 4 لوگ جنہوں نے جواب دیا ہوگا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس کی ٹائمنگ ہے، اگر کسی بچے نے ایسے کیا ہوا ہے کہ جواب دیا ہے، جواب دے کے جواب جلدی دیا ہے لیکن اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اور ڈیلیٹ کر کے بعد میں جواب دیا ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور نے دوبارہ جواب دے دیا، تو اس کا نام آئے گا، کیونکہ وہ اپنا پہلا جواب ڈیلیٹ کر چکا ہے، اس نے جب جواب دیا تو اس کی ٹائمنگ آگے جا چکی تھی۔ اس وجہ سے پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ بڑا بھی ہو یا بچہ بھی ہو، دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ جواب دیا ہے اور جواب دینے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا، پھر آپ بعد میں یہ کہیں کہ میں نے جواب جلدی دے دیا تھا لیکن میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پہلا جواب ڈیلیٹ کر دیا۔ اب آگے آ گیا کہ آپ نے جواب کس طرح دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال تو میں نے بتایا تھا کہ سوال لگا ہوا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے۔ اب یہ سوال لگا ہوا ہے، آپ نے سوال دیکھ لیا، اب ادھر آپ اس والے موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر مثال کے طور پر ہم نے سوال کا جواب پڑھا تو ادھر آپ نے جواب دے دیا۔ اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں نے جواب دے دیا اور میں نے ٹائمنگ کے حساب سے دیکھنا ہے، تو ٹائمنگ کے اوپر سرکل لگا ہوگا کہ اگر کوئی ٹائمنگ لیٹ ہو گیا جواب دینے میں تو پھر ظاہر سی بات اس کو نہیں ملے گا، جو صحیح ٹائم پہ دے رہا ہے اس کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو مین بات ایک یہ بھی ہے کہ اگر بڑوں کے سوال میں یہ کہا جائے کہ اس سوال کا جواب دیں تو اس کا مطلب انہوں نے لکھ کے جواب دینا، میسج میں جواب دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو میسج یعنی کہ زیادہ نہیں ٹائپ کرنا آتا تو وائس میں میسج میں جواب دیتا ہے، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب جس سوال میں یہ کہا جائے کہ اس سوال کو سنائیں یا اس سوال جو ہے وائس میسج میں مجھے سنائیں، اگر اس طرح کا سوال ہے تو وہ آپ نے لازمی سنانا ہے، آپ نے لازمی وائس میسج میں سنانا ہے۔ اگر آپ اس کو لکھ کر بھیجیں گے تو پھر معذرت کے ساتھ مجھے اس کے نمبر کاٹنے پڑیں گے، کیونکہ میں نے جب کہا ہے کہ وائس میں سنائیں تو کوشش کریں اس کو وائس میں ہی سنائیں۔ اس کے بعد بچوں کی باری آئی تھی، جس طرح میں نے کہا تھا کہ بچے اپنا جواب بول کر ہی دیں، یعنی کہ وہ وائس میسج میں دیں، بچوں نے لکھ کر نہیں دینا، کیونکہ اس طرح پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کا جواب دے دیتے ہیں، بچے جواب نہیں دیتے، تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا بھی نام ہے، تو لیکن بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ بچہ اپنا جواب خود دے اور بچہ جو اپنا جواب بول کر دے۔ اور جب جواب دینا ہے، اگر بڑا بھی اور بچے بھی ایک ہی موبائل پہ جواب دے رہے ہیں تو لازمی اس طرح کریں کہ وہ اپنا نام ضرور لکھیں، کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے بچے نے جواب دیا تو وہ بچے کی وائس کو کر کے تو اس کا نیچے بچے کا نام لکھ دیں اور اپنا جو جواب دیا ہے اس کے نیچے بھی اپنا نام لکھ دیں کہ یہ بچے نے جواب دیا ہے اور یہ میں نے جواب دیا، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کس نے کون سا جواب دیا۔ تو پھر بعد میں پھر مجھے اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، چیک کرنا پڑتا ہے، تو بعد میں پھر میرے لیے پریشانی بنتی ہے۔ تو ایک اور بات جو بچوں کے لیے، بچے تو مجھے کسی نے کہا تھا، بہت اچھی بات کہی تھی، کہتا ہے کہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، مشورے کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ مشورہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو بہترین یہ ہے کہ جب بچے جو جواب دے رہے ہیں تو والدین کوشش کریں کہ وہ بچوں کا جو جواب میں یہ روز سوال کر رہا ہوں اور بچے جواب دے رہے ہیں تو وہ اس کو لازمی طور پر لکھیں بھی، ایک کاپی بنا لیں بچوں کے لیے، اس میں لازمی طور پر بچوں کا سوال اور اس کا جواب لکھیں، تاکہ جب وہ ٹیسٹ ہو یا کوئی پیپر وغیرہ ہو تو بچے اپنا جو جواب ہیں وہ آرام سے تلاش کر سکے کہ مجھے یہ سوال کیا تھا اور یہ میں نے جواب دیا تھا، تو جواب یہ اس کا یہی ہے، تو میں نے اس کا جواب میرے پاس ہے، جب اس کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے بعد میں پریشانی نہیں بنے گی کہ میں نے جواب میں نے لکھا نہیں ہے یا کیا جواب ہوگا۔ تو اس لیے والدین اپنا بھی کوشش کریں، یعنی کہ جو ان کے اپنے سوالات ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ لکھیں اور ساتھ ساتھ اس کا جواب دیں، اور ساتھ ساتھ لکھیں اور ساتھ ساتھ اس کا جواب لکھتے جائیں، ایک کاپی بنا لیں
اور اسی طرح بچوں کا بھی سوال لکھتے جائیں اور یعنی کہ اس کا جواب لکھتے جائیں. جس طرح آپ کی ویڈیو میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوں کہ کس طرح جواب لکھنا ہے, کس طرح سوال لکھنا ہے, بچوں کا کس طرح لکھنا ہے. تو یہ بھی اس کا بھی کافی خیال کرنا ہے کہ بچے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ بولتے جائیں.